السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. آج ہم جو دعا گرامٹکلی انالائز کرنے والے ہیں وہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 194 ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو آج ہم گرامٹکلی انالائز کرتے ہیں، پھر اس کے ترجمے کی بات کرتے ہیں۔ ربنا، رب جو ہے بغیر تنوین بغیر الف لام تو یہ مضاف بنے گا۔ نا جو ہے اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر اٹیچ ہو کر آئے تو وہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، تو یہ مرکب اضافی منصوب فارم ہے۔ مفعول بنے گا کس کا؟ یا قائم مقام ادعو فعل انا فاعل اور ربنا مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ بنے گا۔ اور یہ ہم بہت بار ریپیٹ کر چکے ہیں کہ یا یہاں پر محذوف ہے، اور یا جب بھی آئے گا تو وہ ایک فعل ادعو کے قائم مقام ہوگا۔ یا کا مطلب اردو میں اے کیا جاتا ہے، یعنی کہ پکارنے کا ایک انداز۔ ادعو عربک میں جو فعل پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ میں دعا کرتی ہوں یا میں پکارتی ہوں۔ کیا پکارتی ہوں؟ اے ہمارے رب۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے بات کیا کی آگے۔ یہ ہمارے پاس ندا ہو گئی یہاں تک، اور یہاں سے آن ورڈ ہمارے پاس جواب ندا آئے گی۔ واؤ حرف ہے، ٹھیک ہے، حرف عطف بھی یہاں پر لیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے آیت نمبر 193 میں جو دعا کی اسی دعا کو آگے یہ کنٹینیو کر رہی ہے یہ دعا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 193 میں بھی دو پورشن ہم نے بنائے تھے، تو یہ 194 بھی اسی کا ایک پیٹرن ہے، ساتھ اسی دعا کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ تو واؤ حرف عطف ہے، آتینا حمزہ تایا حروف مادہ باب افعال سے، اور یہ فعل امر ہے۔ نا جو ہے یہ مفعول بھی ہے، فعل بفاعل اور مفعول۔ ٹھیک ہے، مفعول اول کیوں ہم مفعول اول کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آگے ما وعدتنا یہ دوسرا مفعول بنے گا۔ آتی فعل، انتا فاعل، نا مفعول اول، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول، کیونکہ اس میں موصول جب بھی آئے گا وہ صلۃ الموصول ضرور چاہے گا، اور صلۃ الموصول جملہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر یہ جملہ فعلیہ آیا ہوا ہے۔ وَأَتَّنَا واو عین دال حروف مادہ باب دعا سے یہ ہمارے پاس فعل آ گیا، فعل و فاعل اور نام مفعول بھی، اور علی رسولی کا یہ متعلق ہو جائے گا۔ علی حرف جر، رسولی کا مرکب اضافی علی کے لیے مجرور ہو گیا، اور یہ مرکب جاری جو ہے وہ متعلق ہو جائے گا فعل کے لیے۔ یوں یہ جملہ فعلیہ ہو کر ما اس میں موصول کا صلۃ الموصول بن جائے گا، اور اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ مفعول بن جائے گا آتی فعل کا۔ عطا یاتی فعل جو ہے وہ دو مفعول چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیں، ٹھیک ہے، آپ عطا کریں، آپ دیں، ٹھیک ہے، کسے؟ نہ ہمیں، اور کیا دیں؟ وہ آگے مانگ رہے ہیں ہم کہ جو آپ نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے وہ دیں۔ ٹھیک ہے، واؤ حرف عطف آ گیا، لا جو ہے یہ نافیہ ہے ہوتا اگر آگے ہمارے پاس مجزوم نہ ہوتا مضارع، تو یہاں پر مضارع مجزوم ہوا ہے اور دوسرے نمبر پر لاتا آیا ہوا ہے، تو یہ فعل نہیں بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لا تو غزینا فعل نہیں ہے، نہ جو ہے مفعول ہو گیا، اور یہاں پر جو ہے وہ فعل انتا فاعل، یوم القیامہ، یوم ظرف ہے، القیامہ مضاف الیہ ہے، اس کو مفعول بھی کہا جاتا ہے اور اس کو متعلق بھی کہا جاتا ہے، آپ جو بھی بنائیں ترجمہ آلموسٹ سیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جملہ فعلیہ وہ ہمارے پاس نافیہ آ گیا، اور یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملہ فعلیہ کے اوپر، یعنی کہ آتینا والے جملہ فعلیہ کے اوپر۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ ان کا انا حرف مشبہ بالفعل، انا کا ایک اسم اور انا کی ایک خبر۔ تو انا کا جو اسم ہے وہ کا ضمیر کی صورت میں آئی ہوئی، کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی فارم میں ہے۔ لا اگین نافیہ، تخلفو، اب یہاں پر کیونکہ مضارع مجزوم نہیں ہوا
تو اس وجہ سے ہم نے اس کو لا کو نافیہ کہا ہے، فعل نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ تو لا حرف نافیہ ہو گیا، جو صرف نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تخلف فعل مضارع حاضر کا صیغہ ہے۔ المیعادہ ایک اسم ہے اور یہ معرفہ ہے اور یہ منصوب فارم میں ہے۔ تو تخلف فعل انت فاعل اور المیعادہ مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ انا کی خبر بن جائے گا۔ تو انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں آپ ہمیں عطا کریں، آپ ہمیں دیں جو آپ نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا تھا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے، اگر میں اپنے اس کے حساب سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ ہم سے وہ پورا کروا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ ہم سے وہ پورا کروا لیں، یعنی کہ کوئی بھی کام کرنے کی استطاعت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم صرف اپنے تئیں کوشش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پر دعا مانگ رہے ہیں کہ جو وعدہ ہم نے آپ سے کیا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے ہمارے ساتھ، تو وہ جو اللہ نے ہمیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچائی ہے وہ ہم سے پوری کروا لیں۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ والی کہ ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے، ہم میں کوئی وہ اختیار نہیں ہے کہ ہم وعدہ پورا کریں، آپ ہم سے وہ وعدہ پورا کروا لیں۔ واؤ حرف عطف لا تخزینا، اب یہاں پر ترجمہ ہوگا اور نہ ہمیں آخرت کے دن یعنی یوم قیامہ آپ ہمیں رسوا نہ کیجیے گا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک یقیناً آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے، تو ان کے لیے جنتوں کا وعدہ ہے، اور جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ اچھے کام لے لے جو جنتوں میں جانے والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ قیامت کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور بالضرور یقیناً انا جب لگا تو اس کا مطلب یہاں پر ایک تاکید ہے کہ یہاں پر مکمل تاکید ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی اپنی دعا میں ضرور شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اس دنیا میں رسوائی سے بچایا ہوا ہے، ہمارے عیب، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہماری کوتاہیاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آتے، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی، یوم قیامہ بھی ہمیں رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتے ہیں، ہم سے کوئی بہترین کام لے سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے جو بہترین لوگوں کی طرف کا راستہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے غضب سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رسوا ہونے سے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔